السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ امید ہے تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر حصہ احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 16 ہے۔ اس سے پہلے ہم حدیث نمبر 15 پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم حدیث نمبر 16 کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ ہم نوٹ کرتے ہیں حدیث نمبر 16 کا ترجمہ، پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث یہاں پہ نوٹ کی جا چکی ہے، اگر اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمہ روزہ دار کے لیے للصائمی فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ فرحتن عند افطارہ، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، وفرحتن عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہ ہماری حدیث کا محترم طلباء کرام ترجمہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کی طرف۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ ہم آتے ہیں اب جیسا کہ حدیث نمبر 15 کے اندر آپ نے پڑھ لیا، روزے کے لیے صائم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صائم کا معنی ہے رک جانا، کھانے پینے سے یا طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جائز نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور آپ نے حدیث نمبر 15 کے اندر روزے کی فضیلت کے بارے میں بھی پڑھ لیا، فرضیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ جو ہے کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزے کس پر فرض ہے؟ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے روزہ، اور یہ ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان مرد اور عورت کے اوپر کیا ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب یہ رمضان کی جو اہمیت ہے اور یہ فضیلت ہے، یہ جو ہے ہمارے نزدیک، آپ جیسا کہ مسلمان ہیں، جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے جو ہے نا ایک مسلم معاشرے میں ایک دینی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے اس کوشش میں ہوتا ہے رمضان کے روزے کی تیاریوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور انسان کیا کرتا ہے، اپنے نیکیوں کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت لہ ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جو ہے نا اپنا بند کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جو جہنم کے دروازے ہیں ان کو کیا نام ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جو یہ جو شیطان ہے، یہ انسان کو گمراہی کی طرف، برے راستوں کی طرف، اور یعنی انسان کو گمراہی اور برے راستوں کی طرف لے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر انسان کے اندر دینی مزاج، صبر و تقوی جب روزہ رکھتا ہے، سارا دن مشقت سے گزرتا ہے، بھوک اور پیاس کی جو ہے ایک جو ہے صبر اور مشقت کی جو ہے نا اسے مشقت سے جب وہ گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک دینی مزاج اور ایک دینی فضا کیا ہو جاتی ہے؟ قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ روزہ جو ہے اس کو نیکیوں کی فصل بہار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے گناہوں سے انسان کو بچانے والی بھی ڈھال ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث، یہ تو ہم نے روزے کی مطلب ایک فرضیت اور اہمیت کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب حدیث مبارکہ کے متعلق اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں کہ دو خوشیاں ہیں، عند افطارہ و عند لقاء ربہ، اس دو خوشیوں کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو خوشی یہ ہے انسان جب روزہ رکھتا ہے، دیکھیں روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے۔ اب ہر مشکل کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی تو ہوتی ہے، اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ظاہر ہے ہمیں اس کا بھی صلہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب انسان جب سارا دن روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے،
प्यासा रहता है, जब शाम को रोजा अफ्तार किया जाता है, उससे जब वो खुश होता है, उसकी जो खुशी होती है वो एक अजीब सी खुशी होती है, मुसर्रत होती है कि मैंने आज अल्लाह ताला की एक जो है हुक्म को पूरा कर दिया, और जो है अल्लाह ताला की जो है ना नेमतों में से, उसी की नेमतों से जब वो रोजा अफ्तार करता है और अल्लाह के एक फर्ज को जो है पूरा करने पर उसे जो खुशी महसूस होती है, तो अल्लाह ताला करा दे कि वो उसकी जो खुशी होती है अफ्तार के वक्त, वो एक अजीब और जो है ना खुशी होती है। अब ठीक है, वफरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, अब रब से मुलाकात के वक्त खुशी। अब दूसरी खुशी, पहली खुशी तो इंसान का सारा दिन भूखा प्यासा रहने के बाद, अल्लाह के एक फर्ज को पूरा करने के बाद उसको जो खुशी हुई है, और अल्लाह की नेमतों के साथ रोजा खोलने के साथ जो खुशी है, एक वो खुशी है। दूसरी खुशी वो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब रोजादार को उस वक्त खुशी होगी जब वो कयामत के दिन अपने रब से मिलेगा, और रब से जब मिलेगा, जब अल्लाह अपना रोजेदारों को दीदार करवाएंगे, जन्नत के जो अल्लाह का जो दीदार होगा, हर जन्नत की जो है नेमत होगी, उससे ज्यादा पुरलुत्फ अल्लाह ताला का जो है ना दीदार होगा। और ये जो दीदार जब होगा बरोज़े क़यामत, अल्लाह ताला की जब ये रोजादार अपनी आंखों से मुशाहिदा करेगा, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो इस हदीस में दूसरी खुशी, एक तो अफ्तारी के वक्त उस फर्ज को पूरा करने पर, दूसरी खुशी जब अल्लाह से मुलाकात करेगा, यानी अल्लाह ताला अपना जो है दीदार रोजेदारों को करवाएंगे, तो उस वक्त जो इंसान की जो खुशी होगी, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो इसी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये भी आता है कि अफ्तार के वक्त रोजा अफ्तार करने वाले पर अल्लाह 70 मरतबा रहमत की नजर फरमाता है। तो ये देखें, जब अल्लाह ताला 70 मरतबा अफ्तारी के वक्त और कुर्बे क़यामत में जब इंसान इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की जब फराइज को पूरा करता है, तो ये रोजेदार के लिए एक अजीब खुशी और जो है मुसर्रत होती है। इसलिए हम इस हदीस से हमने यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दो खुशियों के बारे में पढ़ा कि रोजेदार के लिए एक दुनिया के अंदर खुशी, एक आखिरत के अंदर जो है खुशी होगी जब अल्लाह ताला रोजेदारों को जो है अपना दीदार करवाएंगे। इसलिए हमें जो है जो रमजान के रोजे हम पर फर्ज किए गए हैं, हमें रमजान के रोजे रखने चाहिए। और जो है इस हदीस से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने रोजा जो है अल्लाह के लिए, और अल्लाह ताला खुद ही इसका जो है ना अजर अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।